السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم صاحب، یہ علاج کسے کہتے ہیں؟ علاج کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیا آپ ہمیں سمجھائیں گے؟ جی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ اصل علاج جو اس وقت رائج ہے اسے نہیں کہتے ہیں۔ علاج بیماری کے دبانے کا نام نہیں ہے، یا علاج اسے نہیں بولتے ہیں کہ انسان 5 مہینہ 6 مہینہ یا سال بھر 2 سال، یا یہ کہیے کہ پوری زندگی دوا کھانے کا نام علاج نہیں ہے، بلکہ اصل علاج یہ ہے کہ چند مہینوں میں بیماری کو سمجھ کر کے چند مہینوں میں ایسی دوا دی جائے کہ وہ بیماری بالکل جڑ سے ختم ہو جائے، اور ایسا نہ ہو کہ وہ بیماری دب گئی اور پھر 2 دن کے بعد 10 دن کے بعد ایک نئی بیماری وجود میں آ گئی۔ یہ علاج نہیں ہے، بلکہ اصل علاج یہ ہے کہ اس بیماری کو ختم کر دیا جائے اور پھر کسی بھی طریقے سے کوئی بیماری وجود میں نہ آئے۔ کچھ لوگ زندگی بھر دوا کھاتے رہتے ہیں لیکن اس کا جڑ سے بیماری کا علاج نہیں ملتا ان کے کیا کہنا چاہو گے آپ؟ یہ عوام کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ یہ اصل علاج نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک طریقے سے بیماری کو دبانے کا کام کیا جاتا ہے، جو اندر ہمیشہ دوا کھانے کے نتیجے میں جسم کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے وہ بیمار کسی عضو کو کرتا رہتا ہے، اور وہ عضو بیمار ہوتا چلا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ایک بیماری دبے گی، پھر ایک اس سے بڑی بیماری نئی ظہور میں آ جائے گی۔ یہ اس کا نقصان ہوتا لیکن ہے۔ حکیم صاحب، اکثر لوگ کہا کرتے ہیں کہ شوگر، بی پی اور تھائرائڈ جیسی بیماری کا علاج مستقل طور پر نہیں ہے، بلکہ اس کی دوائی ہمیشہ کھانی پڑتی ہے۔ اس کے بارے میں کیا کہنا آپ کا؟ دیکھیے، یہ ایک بہت بڑا مائنڈ سیٹ اپ بزنس کیا گیا ہے کہ اس طریقے سے ہم کسٹمر بنا دیں کہ پوری زندگی وہ ہم سے دوا لیتے رہیں اور ہمارے پرماننٹ کسٹمر رہیں۔ یہ ایک دھوکہ ہے، یہ ایک فراڈ ہے۔ بلکہ دنیا کے اندر جو بھی بیماری ہیں ان تمام کی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ حدیث میں ہے لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ۔ بے اس شک، لیے بے شک۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ دنیا کی ہر ایک بیماری کا علاج موجود ہے۔ کیا آپ ایسی خطرناک بیماریوں کا، اللہ حفاظت فرمائے، آپ کچھ پرماننٹ علاج بتا سکتے ہو؟ اس کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جسم کے اندر جو بھی غدود ہے یا جو بھی جسم کے عضو ہیں، وہ ایک ٹیشوز سے نہیں بنے ہیں، بلکہ وہ کئی ٹیشوز سے مل کر بنے ہیں۔ تو ہم اس طریقے سے علاج کرتے ہیں کہ جسم کے اندر جو بھی بیماری ہے، اس بیماری کی اصل ریزن کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں کون سی ٹیشوز میں پرابلم ہے، اس عضو کے کون سا ٹیشوز وہ خراب ہے جس کی وجہ سے انسان بیمار ہو رہا ہے۔ تو جب بیماری ایک نہیں ہے، جب جسم کے اندر بیماری ایک نہیں ہے، تو اس کی وجہ اور اس کی دوا ایک نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کی دوا بھی کئی قسم کی ہوتی ہے۔ کیا آپ کے یہاں اس کی دوا دستیاب ہے؟ جی، اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ جب بیماری کا ایک ریزن نہیں ہے، جب بیماری کے کئی ریزن ہیں، تو ان کی ایک ہی بیماری جس کو ہم لوگ شوگر ہی بولتے ہیں مثال کے طور پہ، تو اس کے بھی کئی ریزن ہوتے ہیں، اور جب کئی ریزن ہے تو ان کی کئی قسم کی دوائیں ہیں۔ تو اس لیے ہم کوئی ایک مجرب نسخہ نہیں بتا سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس شوگر کا مجرب نسخہ ہے یا یہ بہت بہترین نسخہ ہے، اور جو بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے وہ بالکل غلط ہے اور مریض کے ساتھ ظلم کرتا ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی ایسا نسخہ نہیں ہے جو شوگر کا 100% وہ دوا ہو جائے۔ اس لیے کہ شوگر جو لبلبہ کے اندر کمزوری ہوتی ہے، اور لبلبہ ایک مرکب عضو ہے، کئی ٹیشوز سے مل کر بنا ہے، تو جب وہ کئی ٹیشوز سے مل کر بنا ہے تو اس میں بیماری بھی کئی قسم کی ہوگی اور کمزوری کئی قسم کی ہوگی۔ جب کمزوری کئی قسم کی ہے تو ان کی دوائیں بھی ہر کمزوری کے اعتبار سے الگ الگ دوائیں متعین کی جاتی ہیں۔ بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔